Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. آج پھر حسب سابق آپ کا میزبان محمد حسین آزاد نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے اسپاک ٹی وی کی جو رحمت قرآن نشریات ہیں یہ اعزاز حاصل وہ کر رہی ہیں کہ آج آپ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے اور آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آج وہ بیان کی جائے گی. تو مولا کائنات ابو تراب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں بلکہ خود تعارف آپ کا محتاج ہے. علی وہ ہے جو دریائے معرفت کا شناور ہے، کتاب حق کا مفسر ہے، علم الہی کا امین ہے، نفس رسول ہے، زوج بطول ہے، ابو الحسن ہے، ابو الحسین ہے، نبی کا رازدان ہے، وسیع رسول ہے اور باب و مدینۃ العلم ہے اور غازی بدر و حنین ہے، فاتح خیبر ہے، امام الاولیاء ہے، امام الصلحاء ہے، امام الثقلین ہے، قائد المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، امیر المسلمین ہے. علی وہ ہے جو مولود کعبہ ہے، شہید مسجد ہے، آیا رحمت ہے اور سایہ برکت و رافت ہے. آپ وہ عظیم الصفات شخصیت کے حامل ہیں کہ آپ کی ذات میں شرف صحابیت بھی ہے اور شرف اہل بیت بھی جمع کر دیا گیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش تربیت چونکہ خود معلم انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ قبول اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کی جو علائشیں ہیں، آلودگیاں ہیں، بت پرستی ہے اور ایسی نجاستیں ہیں، ان سے بالکل دور رہے. اور آپ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے قبول حق میں ایک لمحہ بھی تأمل نہیں کیا اور صرف 8 یا 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے قبول اسلام کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرنے کی بھی سعادت حاصل کی. ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور مردوں میں سب سے محبوب ان کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی تمام عرب کا سردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے آپ کا نکاح سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جس میں 40,000 فرشتوں نے بطور گواہ شمولیت اختیار کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سورہ الاحزاب کی ورس نمبر 33 کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے. دوسرے مقام پر قرآن پاک نے سورہ شورى میں ورس نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اس کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے روایت کیا. صحیح حدیث پاک حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آپ نے بعض غزوات میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا.
اس پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اے حضرت علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ سے یہ بھی سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سو ہم اس سعادت کے لیے انتظار میں تھے کہ یہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے، یہ سعادت کسے ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ، تو حضرت علی کو لایا گیا۔ اس وقت وہ آشوب چشم میں تھے، یعنی اس تکلیف میں مبتلا تھے، تو آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ شفا یاب ہو گئے اور انہیں جھنڈا عطا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمایا۔ اور جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی جس میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو تمام بیٹوں کی نمائندگی ہے وہ امام حسن امام حسین نے فرمائی، تمام عورتوں کی نمائندگی حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمائی، تمام مردوں کی نمائندگی حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائی جن کو حضور نے اپنا نفس قرار دیا۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی اکٹھے اٹھاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں آپ کی شجاعت اور بہادری کا۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور نبی کریم کے دور میں مومن اور منافق کی کیا پہچان ہوا کرتی تھی اور اس کا طریقہ کیا تھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نے مجھ سے عہد فرمایا، اے علی مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا، منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور پھر صحابی رسول نے بھی اس پر گواہی دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اور پھر بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے جس سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے، آپ کی عظمت و رفعت کا پتہ چلتا ہے۔ عمر ذی مر اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مروی کہ حضور نے غدیر خم کے مقابر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ وعین من اعانہ۔ امام طبرانی نے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، اور جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما، اور جو اس کی اعانت کرے تو اس کی اعانت فرما۔ اسی پر کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جس سے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، 1000 سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، بدن میں حج کا احرام دل میں بغض علی، یہ کعبہ کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ کی نرالی اور انفرادی جو شان ہے وہ بھی آپ کے حصے میں آئی۔ کیسے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تو حضرت علی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو قربان جائے مصطفیٰ کے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نے آپ کو کیا مقام فرمایا۔ اور تمام مخلوق میں حضور کے بعد اللہ کا محبوب شخص کون تھا؟ آخری بات تو یہ اس حدیث سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی نے، امام نسائی نے اس کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا اور آپ نے دعا کی یا اللہ جو مخلوق میں سب سے محبوب ترین تیرا شخص ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں، تناول کروں اس پرندے کا گوشت۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حاضر خدمت ہوئے، حضور نے ان کے ساتھ
بیٹھ کر وہ کھانا تناول کیا۔ پتہ چلا کہ کائنات میں حضور کے بعد محبوب ترین شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں ہمیں بھی سرخرو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف امت مسلمہ کی خیر فرمائے ان کے صدقے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کرونا وائرس ہے اس کا بھی خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علی المرتضیٰ کی محبت کو حرز جہاں بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔